بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کائنات ہیں، خلاصہ کائنات ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث نہ فرمانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو وجود عطا نہ فرماتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ انمول ہیرا ہے اللہ کے خزانے میں کہ جس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات واحد ہے، تنہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بھی ایک ہی بنایا ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب جو انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھی اتنا ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو پانے کا طریقہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے حضور کے راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی بھی کوئی اور راستہ انتخاب کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنا لازم ہوتا۔ کوئی پیغمبر بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں بھیج دیے جاتے تو وہ بھی حضور کے طریقے کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو حضور کی ذات اللہ رب العزت کے نزدیک بہت محبوب ذات ہے۔ تو جو انسان حضور کے جتنے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کا اتنا ہی زیادہ قرب پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی بڑا مقام عطا فرماتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ یمن کے باشندے تھے، اور اسود عنسی جس زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا، تو اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور اس کو دعوت دی کہ تم میری رسالت کا اقرار کرو۔ انہوں نے انکار فرما دیا کہ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے لالچ بھی دیا، ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بات پر جمے رہے کہ میں تجھے پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے پوچھا، اچھا بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور پیغمبر مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ان کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، ان کو پیغمبر برحق مانتا ہوں، وہ آخری رسول ہے۔ اسود عنسی نے ناراض ہو کر اس کو آگ میں ڈلوا دیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا تھا، تو اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی ان کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، ایک تاریخی مسلم حقیقت ہے کہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اسود عنسی کی آگ سے محفوظ رکھا۔ اور یہ وہ زمانہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے بھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، اور ان کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں۔ اس واقعے کو دیکھ کر، اس کرامت کو دیکھ کر اسود عنسی اور اس کے کارندوں پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، ان کے اندر ایک لرزہ پیدا ہو گیا اور ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو جلدی سے یہاں سے نکالو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر تیری نبوت سے منکر ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہو جائیں، ان کو جلدی سے اس علاقے سے نکال دیا جائے۔ تو ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ سیدھے مدینہ منورہ پہنچے اس عزم اور حوصلے کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آپ سے شرف صحابیت حاصل کروں گا۔ ان کو معلوم نہیں تھا، وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر ایک ستون کے ساتھ ایک سائیڈ پر نماز نفل ادا کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی پردیسی آدمی مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے، ان کے قریب آ گئے اور نماز سے فراغت کے بعد پوچھا کہ تم کوئی اجنبی پردیسی معلوم ہوتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، یمن سے آ رہا ہوں۔
تو اسود عنسی کے واقعے کی خبر، ابو مسلم کے واقعے کی خبر ان کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھی۔ ایک اتنا عجیب و غریب واقعہ تھا، ایک ایسی انہونی تھی اور ایک اتنی بڑی زندہ کرامت تھی کہ حضرت ابو مسلم خولانی کے پہنچنے سے پہلے وہ خبر یہاں پر پہنچ چکی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسلم خولانی، جن کو وہ پہچانتے نہیں تھے، ان سے فرمایا کہ ہمارے ایک دوست کے ساتھ اسود عنسی نے بڑا برا معاملہ کیا اور اس کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آگ کو گل و گلزار کر دیا، تو کیا تم ان کو جانتے ہو؟ تو ابو مسلم خولانی نے کہا کہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں، ان کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ جیسے ہی یہ الفاظ ابو مسلم خولانی کی زبان سے نکلے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ایمانی کام کر چکی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، تم بتاؤ کیا تم ہی تو عبداللہ بن صوب نہیں ہو؟ کیا تم ہی تو ابو مسلم خولانی نہیں ہو؟ انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میں ہی وہ شخص ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے، ان کو پکڑا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر گئے۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، درمیان میں ان کو بٹھایا اور پھر کہا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے انسان کی زیارت کا شرف بخشا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ فرمایا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرمایا تھا۔ تو یہ معاملہ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دینے کی وجہ سے۔ جب جو صاحب ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرے گا اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا اور اس میدان میں اپنے آپ کو پیش کر دے گا تو اللہ رب العزت سے دنیا میں بھی چمکا دیں گے، آخرت میں بھی چمکا دیں گے۔ مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ، ان سے بہت سے لوگوں کو بہت سارے اختلافات ہیں، ان کی زبان کا استعمال، ان کے زبان سے برا بھلا کہنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے، ایک لمحے کے لیے، کہ وہ عمل درست نہیں تھا، ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیا جائے، تو ایک انسان کی زندگی میں تمام اچھائیاں ہوں اور ایک خرابی ہو تو کیا اس کی تمام اچھائیوں کو اس ایک خرابی کے اوپر قربان کر دینا چاہیے؟ اس کی خوبیاں، اس کی اچھائیاں، اس کے کمالات، اس کی بزرگی، اس کی نیکی، اس کا تقوی کچھ نہیں دیکھنا چاہیے؟ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ ان کا یہ سب کچھ غلط تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی قربانیوں کو عزت و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے جو ان کا جذبہ تھا، اخلاص تھا، قربانی تھی، کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ جب بھی ان کی زبان میں سختی آئی، جب بھی ان کی زبان کے اوپر کسی کے لیے برے الفاظ آئے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے سے ان کا دل بھرا ہوا تھا، برداشت نہیں ہوتا تھا، اپنے اوپر قابو نہیں پاتے تھے، تو زبان کے اوپر سخت الفاظ آ جایا کرتے تھے اور بعض مرتبہ وہ چیزیں ان کے لیے بدنامی کا بھی ذریعہ بنتی تھیں اور ان کے جو ناقدین ہیں ان کے اوپر اس وجہ سے بہت تنقید کرتے تھے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سب سے بڑے عشاق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ چاہنے والے صحابہ تھے، لیکن وہ حضور کے دفاع میں، حضور کی عزت و ناموس کے لیے کسی کو اس انداز سے برا بھلا نہیں کہتے تھے، عام ایسی روایت نہیں تھی۔ اور لیکن ان کا ایک انداز تھا، ان کی ایک اپنی طبیعت تھی، ان کا ایک مزاج تھا، اس سے کوئی بھی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے جو خدمت انجام دی ہے اللہ رب العزت نے دنیا میں دکھا دیا۔ لاکھوں انسان ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے سروں کا ایک سمندر آج نظر آ رہا تھا، اور تاحد نگاہ شاید ہی لاہور کی تاریخ میں کوئی اتنا بڑا جنازہ ہوا ہو، یا کم سے کم ہماری زندگی میں تو ایسا جنازہ نہیں ہوا کہ اتنے سارے انسانوں نے، جم غفیر نے ان کے حق میں گواہی دی ہو، ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہو۔ اللہ رب العزت ان کی قربانی قبول فرمائے۔ مسلکی تعصب نے ہم کو ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا ہے۔ مسلکی تعصب کی بنیاد پر ہم کسی کا کام نہیں دیکھتے بلکہ نام دیکھتے ہیں، اور نام سے بڑھ کر بھی اس کی مسلکی وابستگی دیکھتے ہیں۔ اگر یہی خدمت کسی اور مسلک کے آدمی نے دی ہوتی
تو اس مسلک کے لوگ ان کی کس الفاظ میں تعریف کرتے اور ان کے لیے کیا کیا القابات استعمال کرتے اور ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے ان کے اندر کیا جذبہ پایا جاتا، تو ہمیں مسلکی وابستگی نہیں دیکھنی چاہیے، کام دیکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے جو انسان اپنے آپ کو پیش کرے، قربانی دے اور لوگوں کے دلوں کے اندر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک شمع روشن کرے، تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ مسلکی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کے قدردانی جب تک نہیں کریں گے تو کوئی ہماری بھی قدر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حضرت علامہ کی ان قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔